السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح، آمین یا رب العالمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ عزیزی بہنیں، اللہ رب العزت کا انعام کرم احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائی، کہ وہ کلام ہے عزیز بہنیں کہ جب بھی ہماری زندگی میں یا ہمارے دلوں میں جب غموں کے ڈھیر لگ جائے تو یہ اشارہ ہے کہ ہمارے دل کو قرآن کی ضرورت ہے۔ جس قدر ہم قرآن سے اپنا تعلق کو بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی میں اتنی راحت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے کہ جب ہم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، مثال کے طور پر درخت سے ہم جب پھول نکالتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے وہ کیا ہو جاتا ہے، تازہ رہتا ہے، اور پھر جب اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ چیز مرجھا جاتی ہے۔ لیکن جب ہم قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہم مرجھا جاتے ہیں۔ ہم قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، جیسے کہ پھول کو آپ توڑ کر کہیں رکھ دیں تو وہ مرجھا جاتا ہے، لیکن قرآن کو اگر ہم چھوڑتے ہیں تو قرآن کے اوپر تو کچھ اثر نہیں ہوتا ہے کہ وہ گرد و غبار پکڑ لیں گا، لیکن یہ ہے کہ ہماری زندگی مرجھا جاتی ہے، کہ ہمیں صراط مستقیم کا پتہ نہیں چلتا یا ہمیں صحیح گائیڈنس کا پتہ نہیں چلتا۔ میری آپ کی زندگی میں صبح سے شام تک اتنے حالات اور پریشانیاں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم اپنا توازن کھو بیٹھتے ہیں، ذہنی اعتبار سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزی بہنیں، قرآن ایسی چیز ہے، قرآن ایسی راہ ہدایت ہے کہ اگر آپ کو ہدایت پانی ہو تو آپ قرآن کو اٹھا لیں، آپ کو رہبری پانی ہو تو قرآن اٹھا لیں، آپ کو شفا یابی چاہیے تو قرآن کی تلاوت کر لیں، آپ کو کسی مسائل کا حل چاہیے، وہ ساری کچھ قرآن میں موجود ہے۔ اگر کوئی تنہا ہے تو اس کا ساتھی قرآن ہے۔ اللہ رب العزت واقعی میں ہمیں قرآن کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ آج کے دور میں واقعی میں میرے اس بہنیں کہ صبح سے شام تک ہم سے لے کر ہمارے سارے گھروں میں جو دجالی فتنہ یہ فون کا آیا ہے، تو ہمارے پاس اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے کلام پاک کو اٹھا کر بیٹھے، جیسے کہ ہم اپنے بچپن میں دیکھا کرتے تھے کہ ہمارے گھر میں صبح کی شروعات قرآن کی تلاوت سے ہوتی تھی، مکتب سے ہمارے بچوں کی اسکول، ہماری بچپن کی جو تو شروعات ہوا کرتی تھی۔ آج ہمیں صرف دنیا کی فکر ہے، اور دنیا سے ہماری صبح شروع ہوتی ہے اور اس پہ ختم ہوتی ہے۔ تو واقعی میں عزیز بہنیں، پڑھنے اور پڑھانے کا اور سیکھنے سکھانے کا مقصد یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم بہت علامہ فہمہ ہیں، بلکہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ عزیز بہنیں، جب ہم قرآن کو وقت دیں گے، قرآن کی حقیقتیں ہمارے سامنے کھلیں گی، ہمارے دلوں کی جو زنگ ہے، جو رسٹ لگے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت اسے پاک اور صاف فرمائیں گے۔ کیونکہ دنیا کے ساتھی ہمیں ہر موڑ پر چھوڑ جاتے ہیں، چاہے کتنی ہی ان سے محبت رکھو۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو اولاد سے محبت ہے، ایک سرٹن وقت آتا ہے کہ وہ اپنی اپنی زندگیوں کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں، وہ بھی ہم سے بچھڑ جاتے ہیں اور وہ اپنی اپنی زندگیوں میں لگ جاتے ہیں۔ اور اگر شریک حیات ہے، ہر کسی انسان کی اپنی اپنی ایک لائف ہوتی ہے۔ جب وہ ہماری دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے، جب دنیا سے ہم چلے جاتے ہیں عزیز بہنوں، ہر سہارے دنیا کے ہر چیزیں جو ہے تو ہمیں کندھے پر لے جا کر منو مٹی جو ہے تو دبا کر آ جاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ کچھ نہیں جاتا ہے ساتھ تو ہمارے اعمال جاتے ہیں۔ تو قرآن اس میں سے وہ ساتھی ہے جو اپنے ساتھی کو اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک کہ اس کو جنت میں داخل نہ کر دے۔ اللہ کا وعدہ کہیں اور کسی جگہ بتا دیجئے کہ کہیں ایسا ہے کہ اللہ کو کوئی ایسی ڈگری بتا دیجئے کہ جس میں جو ہے تو وعدہ ہے کہ آپ اتنے لیکس دے دیں، وہ آپ کی خبر میں جائے گا ساتھ اور آپ کو ریموٹلی جنت میں داخل کر دیں گا۔ تو اس بہنیں، کوئی آپ کو ایسے نہ ڈگریز ملنے والے ہیں، نہ کوئی ایسے چیلنجز، نہ آپ کو کوئی ایسے پیکیجز ملنے والے ہیں۔ تو واقعی میں اللہ رب العزت ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں۔ جب ہم انشاءاللہ قرآن سے جڑ جائیں گے تو میری عزیزی بہنیں، ہماری زندگیوں سے جہالت نکلیں گی، ہماری زندگیوں میں اللہ رب العزت سکون چین امن دیں گے۔ تو ہمیں ضرورت ہمیں جڑنے کی ہے، نہ کہ یہ ہے کہ ہم اسے چھوڑ کر ہم دنیا میں لگ جائیں۔ آج ہماری
ماڈesٹی کا یہ عالم ہے، آج ہمارے ماحول کا یہ عالم ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے پیچھے رہنا نہیں چاہتے، ہم کپڑے ٹرینڈ کے اعتبار سے پہننا چاہتے ہیں، ہم رہنا ماحول کے اعتبار سے رہنا چاہتے ہیں، لیکن عزیز بہنیں جس میں کامیابی سراسر 1400 سال پہلے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتا کر گئی ہے، آج سائنس ریسرچ کر کر اسے ہی پروو کر رہی ہے اور اسے صحیح ثابت کر رہی ہے۔ تو عزیز بہنیں ہمارے پاس کھلی ڈولی کتاب ہے، اور اس میں کیا ہے، حقیقت سے چھپی ہوئی ہے۔ آج ہم وہی دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مخاطب ہے۔ ہم نے الحمدللہ یہاں تک تو سورہ نساء پارہ نمبر 5 اور ہم نے آیت نمبر دیکھا تھا 123۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جیسے کہ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 2 بیویوں والا شخص ہو اور اگر اس کی ایک بیوی یہ ڈر سے کہ شوہر سے علیحدگی نہ ہو جائے، وہ اپنی باری یا اپنی کوئی چیز قربانی دے کر وہ دوسری بیوی کو دے دے یا شوہر سے کوئی حقوق معاف کروا لے، تو یہ ان لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونا یہ ان کے اختیار میں ہے۔ اور اگر کسی انسان کی اس میں، اور بہتر یہ ہے کہ رشتوں کو قائم رکھا جائے، توڑنے سے جو تو بچا جائے، اور اگر اس حد تک بھی شوہر بیوی کا رشتہ نہیں ٹک رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ پھر علیحدگی کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بیوی کو بہتر شوہر عطا کرے گا اور اس شوہر کو بہترین جو ہے تو بیوی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل اور وسیع فضل والے ہیں، بڑے احسانوں کے مالک ہے، اور وہ حکمت والے ہیں۔ تمام قسم کی جو تو تقدیریں اور پوری شریعت کے حکمت سے بھرپور اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وَلِلَّهِ جو کچھ بھی ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ زمین آسمان میں صرف اللہ کی ملکیت میں ہے، اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے، کتاب کون؟ اہل کتاب، جن کو تورات زبور انجیل دی گئی تھی، اور تم کو بھی یہی حکم دیا تھا کہ اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اگر تم کفر کرو تو اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اللہ بہت بے حاجت اور تعریف کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری تعریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے عزیز بہنیں۔ اگر ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تو اللہ کی شان میں اللہ کی قسم رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہے تو زیادتی نہیں ہوتی ہے، مگر یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حمیدنی عبدی، کہ جب بندہ میری تعریف کرتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ میری تعریف کرنے سے میری شان میں رائی کے برابر بھی عزت بڑھ جاتی ہے، میں تو شان والا ہوں، میں تو ذی شان ہوں، میں عزت والا ہوں، لیکن یہ ہے کہ بندہ جب میری تعریف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مخلوق میں اس کی تعریف کو تعریف والا اسے بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بزرگی والا بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے عزت والا بنا دیتے ہیں، عزت اور تعریف و توصیف اس کی عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت مخلوق کو فرماتے ہیں، مخلوق میں اعلان کرتے ہیں، چونٹیوں سے لے کر جانوروں سے لے کر حیوانات سے لے کر مخلوق انسانوں سے لے کر تمام چیزوں میں اللہ رب العزت اس کی محبتوں کو بھر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم کفر کرو گے تو میرا نقصان تو کچھ نہیں ہوگا کہ تم میری نافرمانی کرو، میں تو کیا ہوں، جو کچھ کے آسمان میں ہے، جو کچھ کے زمین میں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور میں بے حاجت ہوں، میں کسی کی تعریف کا بھوکا سبحان اللہ نہیں ہوں۔ اور اللہ آگے فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ بار بار 2 آیتوں کی شروعات جو ہے تو اس سے شروع ہوئی ہے کہ جو کچھ بھی ہے زمین اور آسمان میں صرف کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کارساز ہے۔ اور پھر اللہ آگے فرما رہے ہیں، دیکھیے کہ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الثَّوَابَ
ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ زمین آسمان میں چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ کارساز اور کافی ہے۔ لیکن ان یشاء یذہبکم، اگر اللہ تعالیٰ چاہے، اسے منظور ہے، ایھا الناس، اے لوگوں سمجھ لو، وہ یاتی بآخرین، اللہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے، تم میری نافرمانی کرو گے میں تمہیں فنا کر دوں گا اور دوسری مخلوق کو پیدا کروں گا، میرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک گھروندا بناتے ہیں، ایک کمہار کے لیے کوئی برتن بنانا مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح زمین آسمان کو میں نے پیدا کیا، ایک رفت میں اسے ختم کر کر، تمہاری ساری تخلیق کو ختم کر کر میں ایک نئے انسانوں کو پیدا کروں، یہ میرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ میں تمہیں فنا کر دوں اور تمہارے جیسے دوسرے لے کر آؤں جو میری فرما برداری۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ ذَلِكَ قَدِيرًا، کہ میں اس بات پر قادر ہوں، قدرت رکھتا ہوں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اگر ہم چھوٹی سی عمارت بنانا چاہتے ہیں تو ہم پہلے وہ چیزیں ڈیمولش کرتے ہیں، کافی سارا نقصان ہوتا ہے، پھر ہم اسے بنا لیتے ہیں۔ اگر وہ خدا نہ خواستہ وہ تعمیر کسی اعتبار سے کہیں بہہ گئی یا تعمیر خراب ہو گئی، ہمارا بہت بڑا لاس ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے کہ پل میں جو ہے تو دنیا کو جو ہے تو خراب کر دے اور دوبارہ کن فیکون کے ذریعے سے بنا لے۔ اللہ فرما رہے ہیں من کان یرید ثواب الدنیا فإن اللہ ثواب الدنیا والآخرہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کا طالب ہوتا ہے، دنیا میں ثواب چاہتا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ میری صرف دنیا بنا، اللہ فرماتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ حالات کے اعتبار سے حالات پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو آخرت کا طالب ہوتا ہے، اللہ آخرت کی فکریں کرتا ہے، دنیا سے جانے کے بعد کی فکریں کرتا ہے، دنیا میں رہ کر اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے حلال طریقے سے کرتا ہے، اللہ کے احکام کو بجا لاتے ہوئے کرتا ہے، اور آخرت کو سامنے رکھتا ہے کہ مجھے جانا ہے، اس کی تیاری کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ اس کی دنیا بھی بناتے ہیں، اس کی آخرت بھی بناتے ہیں۔ اور وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میری عزیز بہنیں، یہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مالک کی حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ فرما رہے یہ 3 آیتوں میں اتنی شدت کے ساتھ اللہ فرما رہے کہ اے بندو میری مان لو، میری طرف آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کفر میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو اس کے مطابق کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی منتظر ہوتی ہے کہ میرا بندہ میری طرف لوٹ کر آ جائے۔ ٹھیک اسی طریقے سے کہ کسی ماں کا بچہ اگر اس سے روٹ کر چلا جائے تو ماں دوبارہ انتظار کرتی ہے اس کے آنے کا، وہ تھوڑی دیر کے ناراض ہو جاتی ہے لیکن پھر سے اس کا انتظار ہوتا ہے۔ ٹھیک اللہ کی رحمت بندے کے لیے اسی طریقے سے جو ہے تو راستہ تکتی ہے۔ تو عزیز بہنوں، کسی ایسے مالک حقیقی، کسے ایسا رب ملے گا جس کو بندے سے اتنی محبت ہو؟ تو وقت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کا پورا قصد، جس کی تمام تر کوشش صرف دنیا کے لیے ہے، تو جان لے دونوں جہاں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں میرے قبضے میں ہیں۔ اور جب اسے دونوں ہی طلب کریں گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا بھی دیا ہے کہ ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ بھی قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا والآخرہ۔ بے شک ہمیں دنیا ہے، دنیا میں ہی اگر ہماری دنیا صحیح رہیں گی تو ہم آخرت کو صحیح بنا سکیں گے۔ دنیا میں ہی ہمارے معاملات غلط ہے، دنیا میں ہی ہماری جو ہے تو کمائی غلط ہے، دنیا میں ہی جو ہے تو ہم اللہ کی نافرمانی کریں تو ہماری آخرت کہاں سے بنے گی؟ تو اللہ فرما رہے، اللہ خود حکم دے رہے ہیں کہ ہم پہلے دعا کریں ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ ہماری دنیا سے ہی بنا، ہمیں دنیا میں عطا کر، والآخرہ اور آخرت میں۔ اس لیے کہ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ حوادثات سے، حالات سے، پریشانیوں سے، تو بعض اوقات انسان اللہ کا نافرمان مزید بن جاتا ہے۔ بہت ایسے تحمل مزاج بہت کم ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ ہم جیسے ناشکرے اور عجولے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا کہ ان الانسان کان الانسان عجولا، کہ اللہ نے انسان کو کیا جلد بازی پیدا کیا، انسان بڑا جلد باز ہے۔ تو ہم ہے ہی ایسے، ناشکرے بھی ہم ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ وَكَانَ الْإِنسَانَ كَفُورًا، وہ کیا ہے، نافرمان ہے، ناشکرہ ہے۔ تو ہم ہے، ہماری جو تو ہم پروانی ایسے چڑھے ہیں
تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آخرت کا طالب ہو اللہ اسے دنیا بھی دیں گے اور اس کی آخرت بھی بنائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہمیں کہ ہم جب دعا مانگے تو صرف دنیا کے لیے دعا نہیں مانگے عزیز بہنوں. دنیا اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں دے کر یہاں سب کچھ ختم ہو جانے والی ہے، آخرت رہنے والی ہے. ہم پہلے دعا کریں گے اور صرف یہی نہ مانگے کہ اللہ میری آخرت اچھی بنا، دنیا کیسی ہے ہماری گزر جائیں گی، بلکہ عزیز بہنیں ہمارا وہ مزاج کہ آج ہم نہیں ہیں جیسے کہ صحابہ کا تھا. تو یاد رکھیں ہم کمزور ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگے؟ ربنا آتنا فی الدنیا والآخرہ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. اللہ فرما رہے کہ دنیا بھی بنا اللہ اور ہماری آخرت بھی بنا، یہ اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگے اور جہنم سے اس کی پناہ مانگے. اور اللہ فرماتے ہیں دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت اچھی بنے تو ہمیں اپنی دنیا بھی اچھی بنانی ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. اور اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا، کہ جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت میں پڑ جائیں گا اور آخرت کو بھول جائیں گا، اللہ تعالیٰ اس سے پست فرمائیں گے. اور اللہ فرماتے ہیں آگے کہ دنیا اور آخرت کی خیر دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی ہمت ایک ہی چیز کی جستجو میں خرچ نہ کر دے، سبحان اللہ، بلکہ دونوں چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. جو تمہیں دنیا دیتا ہے وہی آخرت کا مالک بھی ہے. یہ بڑی پست ہمتی ہوگی کہ ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں اور بہت دینے والے سے تھوڑا مانگے. نہیں، بلکہ ہم دنیا اور آخرت کے بڑے بڑے کاموں اور بہترین مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. اپنا نصب العین صرف دنیا کو نہ بنائے. عالی ہمتی بلند پروازی سے وسعت نظری کو کام ملا کر عیش جاویدانی کی کوشش وہ صحیح کر دے. یاد رکھے دونوں جہاں کا مالک وہی ہے. ہر نفع نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے. وہی نہیں جسے اس کی ساتھ شراکت ہو، اس کے کاموں میں داخل ہو. سعادت شقاوت اس نے تقسیم کی ہے. خزانوں کی کنجیاں اس نے اپنی مٹھی میں لے رکھی ہے اور وہ ہر ایک کو مستحق کو جانتا ہے، اور جس کا وہ مستحق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو وہ چیز پہنچاتے ہیں. سبحان اللہ. بھلا تم غور تو کرو کہ تمہیں دیکھنے سننے کی طاقت دینے والا اور طاقت دینے والا کون ایسا ہوگا؟ اللہ کے سوا کوئی ہے؟ اگر ہماری کان کی سماعت کم ہو جائے، ہم کتنے ڈھیر مشینیں لگا دیتے ہیں، ہم اس کے محتاج ہو جاتے ہیں، ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیزیں اس کی قدرت سے عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں چاہیے اس بہنیں کہ اگر ہماری زندگی میں شرک ہے تو اس سے اپنی جان کو چھڑائیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما. اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، عدل اور انصاف اور مضبوطی سے جم جانے والے، اللہ کی خوشنودی کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ. اگرچہ وہ خود تمہارے اور اپنے خلاف ہو، اپنے ماں باپ کے یا رشتہ دار اور عزیزوں کے خلاف ہو. وہ شخص اگر امیر ہو تو فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو زیادہ تعلق ہے. سو تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا. اگر تم نے کج بیانی کی، پہلو تہی کی، تو جان لو جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے کہ اگر تم پہلے تو ایمان مطلوب ہے، اس کے بعد جب تم ایمان والے ہو، اللہ فرما رہے ہیں کہ کامیابی کی کنجی عدل انصاف میں ہے. جس بھی فیکلٹی میں آپ کام کرتے ہو، جس بھی ڈومین میں آپ ہو، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہاں ایمان کے ساتھ اور عدل انصاف پر جمے رہے. اگر آپ لائر ہیں، اگر آپ جج ہیں، اگر آپ کسی کے درمیان فیصلے کرنے والے ہیں، چاہے ہم زندگی کے اعتبار سے جیسے، تو آپ انصاف پر قائم رہے. ایسا نہ ہو کہ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر، ایسا نہ ہو کہ آپ غلط گواہی دینے والے ہو جاؤ، اور چاہے پھر آپ کے رشتہ دار اس میں اور آپ کے رشتہ دار غلط ہو، والدین کا مقابلہ آ جائے، لیکن اگر والدین بھی غلط ہو اور آپ کو کوئی عدل کے ترازو کے اوپر لا کر کھڑا کیا جا رہا ہے
تو اللہ فرما رہے عدل سے کام لو، صحیح گواہی دو، رشوت نہ لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والوں کے کھیتوں اور باغوں کا اندازہ کرنے کے لیے بھیجا تو انہوں نے آپ کو رشوت دینی چاہی کہ آپ مقدار کم بتائیں، تو آپ نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ کی قسم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تمام مخلوق سے زیادہ عزیز تر ہے، تم میرے نزدیک کتوں اور خنزیروں سے بدتر ہو، لیکن باوجود اس کے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر یا تمہاری عداوت کو سامنے رکھ کر ناممکن ہے کہ میں انصاف سے ہٹ جاؤں، تم میں عدل نہ کروں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے بس اسی سے تو تمام زمین آسمان قائم ہے۔ یہ پوری حدیث سورہ مائدہ کی تفسیر میں انشاءاللہ ضرور آئے گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے شہادت میں تحریف کر لی، کچھ غلطی کر لی، بدل دی، غلط گوئی سے کام لیا، اگر آپ لائر ہیں، اگر آپ جو تو وکیل ہے، آپ کسی کے درمیان فیصلہ کر رہے ہو تو واقعے کے خلاف گواہی، دبی زبان سے پیچیدہ الفاظ کہے، واقعات کم و بیش کر دیے، یا کوئی چیز کو چھپا لیا، اسے بیان نہیں کیا، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ جیسے باخبر حاکم کے سامنے یہ چال ہماری چل نہیں سکتی۔ ہم اللہ تعالیٰ کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ان کیدکن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر کوئی مکر کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا مکر اس سے بڑا مکر ہے، کہ اللہ تعالیٰ بہترین خیر الماکرین ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو اگر تم مکر کر کے اللہ کو دھوکہ دینا چاہو تو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ دنیاوی اعتبار سے ہم دنیا والوں کو ہر طریقے کے دھوکے دے سکتے ہیں، کوئی پیسے کے اعتبار سے دھوکہ دے دیتا ہے کہ پیسے چلا کر جو تو خل میں بک جاتی ہے نا، وکیلوں کی جو تو اسٹیٹمنٹ چینج ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، تبدیلی یا رد و بدل ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بائبل اور آج تورات زبور انجیل کو لے لیجئے، آج اس میں تحریف کر دی گئی ہے، کوئی چیز ایز اٹ از نہیں ہے علاوہ قرآن مجید کے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم انصاف سے کام نہیں لو گے تو اس کی سزا پاؤں گے اور سزا بھگتو گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بہترین گواہ وہ ہے جو دریافت کرنے سے پہلے ہی سچی گواہی دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کیا مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو؟ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفر نہ کرو، پھر فرمایا شرک نہ کرو، اب گواہی صحیح دو۔ اب اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے دیکھیے آیت میں، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذین نزل علی رسولہ والکتاب۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ تو عزیز بہنیں کیا یہ آیت پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہو رہا ہے کیا ایمان والوں کو مزید ایمان لانے کی ضرورت ہے؟ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں ایمان والو اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر، جو اس سے پہلے اپنے رسولوں پر پچھلی کتابیں اتاری گئی ہے اس پر ایمان لے کر آؤ، جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پچھلے انبیاء پر کتابیں نازل ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی تفسیر نیکسٹ کلاس میں ضرور دیکھیں گے۔ اور سبحان اللہ یہ آیت اتنی حسین اور اتنی خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں سے ایمان مطلوب ہے کہ مزید ایمان لے کر آؤ، جیسے کہ پچھلے صحابہ ایمان لے کر آئے تھے۔ تو انشاءاللہ صحابہ کا ایمان کیسے تھا اور اللہ تعالیٰ کو کیسا ایمان مزید مطلوب ہے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے۔ بس میں نے اللہ رب العزت اس قرآن کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن کے ذریعے ہماری دنیا آخرت کی پریشانیاں، مصیبتیں، مصائب کو اللہ رب العزت دور فرمائے۔ اللہ ہمیں عزت و رفتہ والی زندگی عطا فرمائے، دنیا میں بھی ہمیں سکون اطمینان چین کی زندگی عطا فرمائے، ہماری آخرت بھی ایسی بنا دے حضرت بہنیں کہ ہمیں دنیا سے جانے کا رنج اور غم نہ ہو، بلکہ اللہ کی ملاقات کے ہم مشتاق ہو، ہر ہم ایسے حالت میں جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور اللہ ہم سے خوش ہو، اور اللہ رب العزت ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے، کہ ہم اس شان سے جائیں کہ جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے جو ہے تو صدا لگاتے رہے ہوں، مرحبا کرتے رہے ہوں، ہمیں حوض کوثر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جامع مبارک نصیب ہو، اور قرآن ہمارے ساتھ ہو، اور اس کی رہبری میں ہم جنت میں جائیں۔ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول و مقبول عطا فرمائے۔ وآخر ودعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔